سنو کہانی میں آپ کو خوش آمدید۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی آج کی کہانی کی طرف۔ ایک گاؤں میں دو بہنیں رہا کرتی تھی۔ دونوں ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھی۔ ایک کا نام چھوٹو جبکہ دوسری کا نام موٹو تھا۔ چھوٹو انتہائی سمجھدار اور سگڑ تھی جبکہ موٹو لاپرواہ اور غصے والی تھی۔ دونوں کی شادی ایک ہی گاؤں میں ہوئی تھی۔ چھوٹو اکثر موٹو کو سمجھایا کرتی تھی مگر موٹو ایک کان سے سنتی اور دوسرے سے نکال دیتی۔ اس کا کسی بھی بات پر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن چھوٹو بہت اداس بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی بہن آ گئی جو قریب میں ہی رہتی تھی۔ اس نے اپنی بہن سے پوچھا کہ وہ اداس کیوں ہے، تو اس نے بتایا کہ اسے ماں کی بہت یاد آ رہی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ وہ دونوں ماں کو ملنے جائیں۔ تو موٹو نے فوراً انکار کر دیا کہ وہ بھی ماں کو ملنے نہیں جا سکتی، اسے بہت سے کام ہے، اگر وہ جانا چاہتی ہے تو چلی جائے۔ چھوٹو اور بھی اداس ہو گئی۔ اس نے سوچا تھا کہ ماں دونوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوگی مگر موٹو نے تو انکار کر دیا۔ چھوٹو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں جانا چاہتی تو کوئی بات نہیں، میں چلی جاتی ہوں ماں سے ملنے۔ اور اگلے دن وہ ماں کو ملنے کے لیے اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے۔ اس کی ماں کا گاؤں زیادہ دور نہیں تھا بلکہ کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ چھوٹو اپنے سفر کا آغاز ہی کرتی ہے کہ ان کے گاؤں کے قریب جو ندی ہے وہاں سے اچانک چھوٹو کو آواز آتی ہے۔ تو چھوٹو اس طرف دیکھتی ہے۔ ندی کے اندر کچھ لکڑیاں اور گلی سڑی سبزیاں ہیں۔ ندی چھوٹو سے کہتی ہے، چھوٹو چھوٹو، کیا تم میری مدد کرو گی اور ان لکڑیوں اور پھلوں کو نکال دو گی؟ چھوٹو کیونکہ ہر کسی کے کام آتی ہے، وہ آگے بڑھتی ہے اور ندی کی صفائی کر دیتی ہے۔ ندی چھوٹو کا شکریہ ادا کرتی ہے اور چھوٹو ایک مرتبہ پھر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ ابھی اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا ہوتا ہے کہ اسے ایک بیری پکارتی ہے جو سامنے ہی ہوتی ہے۔ چھوٹو اس کی جانب دیکھتی ہے اور پھر آگے بڑھ جاتی ہے۔ کیا تم نے مجھے پکارا؟ چھوٹو چھوٹو، کیا تم میرے اوپر سے ایک گھاس اتار دو گی؟ تو چھوٹو کہتی ہے کیوں نہیں، اور وہ اس کا گھاس اتار دیتی ہے جو بیری کے درخت پر ہوتا ہے۔ تو بیری اس کا شکریہ ادا کرتی ہے اور چھوٹو ایک مرتبہ پھر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ ماں کے گاؤں کے قریب ہی پہنچ جاتی ہے جب اچانک اسے ایک چولہا پکارتا ہے۔ وہ چولہے کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کیا اس نے اسے پکارا؟ تو چولہا کہتا ہے ہاں۔ چھوٹو، کیا تم میری یہ لکڑیاں نکال سکتی ہو؟ تو چھوٹو کہتی ہے کیوں نہیں، اور وہ اس کی وہ لکڑیاں نکال دیتی ہے تو چولہا صاف ہو جاتا ہے۔ وہ چھوٹو کا شکریہ ادا کرتا ہے اور چھوٹو اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ ماں چھوٹو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اس کی خوب آؤ بھگت کرتی ہے۔ 2 دن ماں کے پاس رکنے کے بعد وہ واپس اپنے گاؤں جانے لگتی ہے تو ماں اسے تحفے میں کچھ برتن دیتی ہے۔ وہ انہیں لے کر اپنے راستے پر چلی جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی چلتی ہے وہ واپس آ رہی ہوتی ہے جب اچانک اس کی نظر اسی چولہے پر پڑتی ہے جس پر ایک بڑی سی کڑھائی ہوتی ہے اور اس کے اندر بہت سارے سموسے اور پکوڑے تلے جا رہے ہوتے ہیں۔ چھوٹو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے سموسے اور پکوڑے بہت پسند ہوتے ہیں۔ وہ چولہے کے قریب جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے، چولہے، کیا تم مجھے کچھ سموسے اور پکوڑے دو گے؟ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ تو چولہا اسے فوراً کہتا ہے، چھوٹو، تم جتنے چاہے سموسے اور پکوڑے لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تو چھوٹو کچھ سموسے اور پکوڑے لیتی ہے اور انہیں برتن میں ڈال لیتی ہے جو اس کی ماں نے اسے تحفے میں دیے ہوتے ہیں، اور اپنے راستے کی جانب چل پڑتی ہے۔ ابھی اس نے کچھ ہی فاصلہ طے کیا ہوتا ہے کہ اسے سامنے وہی بیری دکھائی دیتی ہے۔ اس وقت اس پر بہت زیادہ بیر لگے ہوتے ہیں جو بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں۔ چھوٹو بیری کے قریب پہنچتی ہے اور بیری سے کہتی ہے، بیری، کیا میں بھی کچھ میٹھے بیر توڑ سکتی ہوں اور اپنے ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ تو بیری فوراً اسے جواب دیتی ہے، کیوں نہیں چھوٹو، تم نے میری مدد کی تھی، تم جتنے چاہے بیر لے جا سکتی ہو۔ تو چھوٹو کچھ بیر توڑتی ہے اور اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ چلتے چلتے وہ ندی کے قریب پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ ندی میں بہت خوبصورت کپڑے ہیں۔ تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کچھ کپڑے لے لے، اور پھر وہ ندی سے کہتی ہے، ندی، کیا وہ کچھ کپڑے اپنے ساتھ لے جا سکتی ہے؟ تو ندی کا جواب بھی وہی ہوتا ہے جو بیری اور چولہے نے دیا ہوتا ہے۔ تو وہ کچھ کپڑے لیتی ہے اور اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔
گھر واپس آ کر وہ موٹو کو وہ سب چیزیں دکھاتی ہے۔ موٹو وہ سب دیکھ کر جل جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ وہ بھی ماں سے ملنے ابھی جا رہی ہے۔ چھوٹو اسے منع کرتی ہے کہ یہ شام کا وقت ہے، وہ بھی نہ جائے، مگر موٹو سے رہا نہیں جاتا اور وہ کہتی ہے نہیں، وہ بھی جائے گی۔ وہ اپنے سفر کا آغاز کرتی ہے تو راستے میں اسے وہی ندی ملتی ہے اور ندی اسے وہی کہتی ہے جو اس نے چھوٹو کو کہا ہوتا ہے۔ تو موٹو کہتی ہے کہ میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہے کہ میں تمہاری صفائی کروں۔ وہ غصے سے جواب دیتی ہے اور آگے چل پڑتی ہے۔ پھر اسے بیری ملتی ہے۔ بیری بھی موٹو کو وہی کہتی ہے تو موٹو اسے بھی غصے میں وہی جواب دیتی ہے اور ایک مرتبہ پھر چلنا شروع کر دیتی ہے۔ آخر میں اسے چولہا ملتا ہے اور چولہا اسے کہتا ہے کہ وہ اس کی لکڑیوں کی صفائی کر دے، تو موٹو اسے بھی غصے سے جواب دیتی ہے اور اپنی ماں کے گھر چلی جاتی ہے۔ اس کی ماں موٹو کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور وہ اس کی بھی آؤ بھگت کرتی ہے، مگر موٹو کو واپس جانے کی بہت جلدی ہوتی ہے۔ اسے لگتا ہے چھوٹو کو سب کچھ ماں نے دیا ہے، اس لیے وہ واپس جانے کی جلدی جلدی تیاری کرتی ہے۔ ماں اسے بہت روکتی ہے، وہ نہیں مانتی، تو ماں اسے بھی چھوٹو ہی کی طرح کچھ برتن دیتی ہے، جس پر موٹو کو بہت غصہ آتا ہے۔ وہ ماں سے لڑائی جھگڑا کر کے واپس آنے لگتی ہے۔ ماں بہت دکھی ہوتی ہے کہ راستے میں اس کی نظر اسی چولہے پر پڑتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس چولہے پر ایک بہت سی بڑی کڑھائی ہے اور اس میں بہت سارے سموسے اور پکوڑے ہیں، تو وہ سمجھ جاتی ہے کہ چھوٹو نے وہ پکوڑے اور سموسے وہیں سے لیے تھے۔ وہ چولہے کے قریب پہنچتی ہے اور چولہے سے کہتی ہے کہ وہ اس سے بھی کچھ سموسے اور پکوڑے دے، مگر چولہا اسے دینے سے انکار کر دیتا ہے، جس پر موٹو زبردستی ایک سموسہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے تو اچانک سموسے نیچے گر جاتے ہیں اور چولہے سے اچانک ہی آگ نکلتی ہے اور وہ چاروں طرف پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ موٹو وہیں سب کچھ پھینکتی ہے اور دوڑنا شروع کر دیتی ہے۔ وہ دوڑتے دوڑتے بیری کے قریب پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ بیری پر بہت سارے بیر لگے ہوئے ہیں۔ وہ بیری سے بھی بیر مانگتی ہے، مگر بیری اسے بیر دینے سے انکار کر دیتی ہے، تو وہ کچھ بیر توڑنے جاتی ہے۔ جیسے ہی وہ بیری کو ہاتھ لگاتی ہے، بیری سے کانٹے نکلتے ہیں اور موٹو کو لگ جاتے ہیں، تو موٹو وہاں سے بھی دوڑ لگا دیتی ہے۔ دوڑتے دوڑتے وہ ندی کے قریب پہنچتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ندی میں بہت خوبصورت کپڑے ہیں۔ وہ ندی سے کچھ کپڑے مانگتی ہے، مگر ندی بھی اسے کپڑے دینے سے انکار کر دیتی ہے، تو وہ ندی سے بھی زبردستی سوٹ نکالنے لگتی ہے کہ اچانک پانی پھیلنا شروع ہو جاتا ہے۔ موٹو وہ سوٹ وہیں پھینکتی ہے اور بھاگتے بھاگتے اپنے گھر تک پہنچ جاتی ہے۔ موٹو گھر آ کر بہت پچھتاتی ہے اور سوچتی ہے کہ وہ بھی اگر چھوٹو ہی کی طرح سب کی مدد کرتی تو اسے بھی آج سب کچھ مل جاتا۔ کچھ دیر بعد اس کی بہن اس کے گھر آتی ہے اور وہ موٹو کو اپنی آدھی چیزیں دے دیتی ہے۔ موٹو خوش ہو جاتی ہے اور خوشی خوشی اپنی بہن کو گلے لگا لیتی ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔